جگہ سے یہ حرف نکلتے ہیں، جب حرکت ہوئی تو پھر یہ زبان سے ادا ہوئے۔ اگر اللہ بھی بولے تو پہلے متحرک نہیں تھا، بعد میں اس کی تحریک ہوئی، بعد میں حرکت آئی، زبان سے الفاظ نکلا، اور اللہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ میں نئی صفت پیدا ہو سکے، اللہ کی ساری صفتیں ہمیشہ سے قائم۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو اللہ کلام کرتا ہے تو اللہ کا کلام کیسا ہے؟ اللہ کا کلام تمہارے اور میرے کلام جیسا نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ جب ارادہ کرتا ہے اس کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جبریل سمجھ جاتا ہے، نبی سمجھ جاتا ہے، موسیٰ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کلام کیا کر رہا ہے۔ اللہ کو الحمدللہ رب العالمین بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس اس کا ارادہ ہوتا ہے اور الحمد دل میں اتر آتی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن تیرے میرے دل میں نہیں آتی، نبی کے دل میں آتی ہے، ہمارے پاس آتی ہے تو نبی کے دل سے آتی ہے۔ اگر ڈائریکٹ ہمارے دلوں میں قرآن نازل ہوتا ہے خدا نہ خواستہ تو پھر ہمارے دل ہی کام نہ رہتے، یہ تو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ پہاڑوں میں نازل ہو جاتا تو یہ ہلتے، اللہ کی خشیت کے ساتھ یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو کلام میں خدا بندی تو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا۔ کمال ہے سینہ مصطفیٰ کا کہ اتنی قوت اللہ نے عطا فرمائی کہ جو کلام پہاڑ نہیں برداشت کر سکتے، رسول اللہ ہنستے مسکراتے لے کے سبحان اللہ۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے نا، تو یہ ہے اللہ کی صفت لینے کے لیے تمہیں نبی کے در پہ جانا پڑے، اللہ کی صفت لینے کے لیے نبی کے در پہ، اور وہ بھی ہم اللہ نہیں بن جاتے، ہم بندے کے بندے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہم میں آ جاتی ہے۔ یہ نبی کے وسیلے کا درجہ ہے۔ اور یہاں پر آخری بات میں عرض کرتا چلوں کہ باتیں تو بہت ساری تھی، میں اور بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن ضرورت اب وقت کے تحت میں چھوٹا مختصر بات کرتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کے دل پہ کلام نازل فرما دیا، کلام نازل ہوا نبی کے دل پہ، اب نبی کے دل پہ نازل ہونے کا یہ فرق پڑا کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑی کہ ہم ڈائریکٹ رب تعالیٰ سے لیں، نبی کے وسیلے سے کلام بھی آ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں مل بھی گیا۔ اگر ڈائریکٹ آتا کوئی بندہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے رسول اللہ کو رحمت للعالمین کہا، یہ سارے کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اور صوفیاء کرام تو فرماتے ہیں کہ آج بھی اگر کسی کو معرفت قرآن ملتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملتی ہے۔ اب ایک بات آخری واقعہ عرض کرتا چلوں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آ گیا۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ جو 9ویں صدی کے مجدد ہیں، 1000 سے زائد کتابیں مختلف موضوعات پہ لکھی۔ کسی نے کہا حضرت آپ جو ہے وہ میرے ساتھ چلیں، بادشاہ آپ کی بڑی عزت کرتا ہے، اگر آپ بیان کریں گے ایک دفعہ کام کہیں گے تو وہ کر دے گا۔ آپ نے فرمایا میں تجھے رکا لکھ دیتا ہوں۔ رکا لکھ کے دیا، بادشاہ کو دیا، اس کا کام ہو گیا۔ رکے میں لکھا کیا ہے؟ رکے میں لکھا یہ ہے کہ اے بادشاہ میں تیرے پاس آتا لیکن میں حدیث کا خادم ہوں۔ ذرا محبت سے کہو، یہ چھوٹی بات نہیں بتا رہا، بہت بڑی بات ہے، اور یہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں یہ درج ہے۔ آپ نے فرمایا میں رسول اللہ کی حدیثوں کا خادم ہوں، میں خدمت کرتا ہوں، دن رات رسول اللہ کی حدیثیں لکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، چھان بین کر رہا ہوں اور تحقیق کر رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، ہر موضوع پہ چل رہا ہوں، اور میں اپنا وقت اس طرح تیرے پاس آ کے ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس بندے کا کام کر دے، کیونکہ اس کام میں اور اس کام میں فرق کیا ہے؟ تیرے پاس آؤں گا میرا وقت ضائع ہوگا، اور یہاں پر حدیث کی خدمت کا اجر یہ ہے کہ جب کبھی میں پھنس جاتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کے مجھے سمجھا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ابھی تک جاگتے ہوئے سوتے ہوئے نہیں، جاگتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے 72 مرتبہ رسول اللہ کی زیارت کی۔ پہلے اس طرح کی آنکھ بھی تو لاؤ نا،
چمگادڑ کے مجھے سورج نظر نہیں آ رہا، تو چمگادڑ کا قصور ہوا، سورج کے چمکنے میں تو کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ کی نبوت کا سورج آج بھی چمک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔